بلکہ آج سے اس آیت پر عمل کی پریکٹس کرنا ہے۔ اگر اس پریکٹس کے اندر آپ سکسیس ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسیں یعنی مذاق اڑائیں۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے ہی نہیں، اس سے قرآن نے روک دیا۔ اور زیادہ تر مذاق وہ اڑاتا ہے جو خود کو کچھ سمجھتا ہے اور سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو بہت کچھ سمجھا جاتا ہو اس کا دنیا اس کے سامنے مذاق اڑائے، لیکن ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ انسان مذاق کمزور کا اڑاتا ہے۔ اور مجھے یہاں پر میرے ایک ساتھی کا واقعہ یاد آتا ہے، میں اس کے حوالے سے بتاؤں۔ سفر حج میں وہ میرے ساتھ تھے، حافظ ظاہر شاہ، نابینا تھے، نابینا ہیں وہ، مجھے نہیں معلوم اب وہ ساتھی باقاعدہ حیات ہیں یا نہیں، مبلغ تھے تحریک کے۔ ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کی بہن، یہ تینوں سفر حج میں ہمارے ساتھ تھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد ہم لوگ پہنچے مدینہ منورہ، تو مکہ شریف کے اندر بھی جن لوگوں کے کمرے میں حافظ ظاہر شاہ کے والد رہتے تھے، جو بہت سیدھے تھے، بہت سمپل تھے، دولت کے اعتبار سے اللہ نے نوازا ضرور تھا، لیکن رہنا سہنا بڑا سمپل تھا اور بھولے بھالے تھے، تو پورے کمرے والے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب مذاق کا انداز آپ کو سمجھا دوں کیا ہوتا تھا۔ کیا چچا کیسے ہو، بس اس طریقے سے جو عام انداز ہوتا ہے، ہلکا سمجھ کر مذاق اڑانا ہے۔ وہ بیچارے برداشت کرتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بھی ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ سفر حج مکمل ہوا، مکہ مکرمہ کا قیام مکمل ہوا، پھر نکلے ہم لوگ مدینہ منورہ کے لیے۔ میری والدہ، میری اہلیہ، وہ بھی دونوں ساتھ میں تھی میرے سفر میں، حج کے سفر میں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر وہی حال، ٹور والے نے ان کو جس کمرے کے اندر رکھا تھا تو وہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، برابر مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اتفاق سے غالباً جمعرات کو حافظ ظاہر شاہ کے والد جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں ایک مزار کے قریب کھڑے ہو کر، ایک بزرگ کے مزار کے قریب کھڑے ہو کر یوں گنبد خضرا کو دیکھا اور پھر مزار کو دیکھا اور کہا یار یہ جگہ کتنی اچھی ہے۔ توجہ چاہوں، یہ جگہ کتنی اچھی ہے کہ یہاں سے صاف گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آ گئے کمرے کی طرف۔ میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے لیے چائے لے کر کے آؤ۔ تو ٹور والے کی چائے میری والدہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں ہوٹل سے چائے ان کے لیے لے آتا تھا، تو میں چائے لینے کے لیے گیا۔ چائے لے کر جیسے ہی زینہ چڑھ رہا تھا ہوٹل کا تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن ملی، حضرت میرے ابا کو کچھ ہو گیا، آپ جلدی چلو۔ میں جلدی سے بھاگا، چائے والدہ کو دیا، ان کے والد تک پہنچا تو دیکھا تو ان کی طبیعت ایک دم سیریس۔ میرے دوست کو میں نے فون کیا جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہ آئے،
جیسے گاڑی میں ان کو رکھا ان کی روح پرواز کر گئی. توجہ چاہوں گا، ان کی روح پرواز کر گئی. اس کے بعد جب دفن کرنے کا وقت آیا تو وہی جگہ ملی جہاں سے کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تھا کہ کتنی اچھی یہ جگہ ہے، یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے مذاق اڑانے والوں کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم نے کس کا مذاق اڑایا جس کو حضور نے قبول فرما لیا. قرآن نے منع کیا مت مذاق اڑاؤ. اور پھر واضح طور پر فرمایا عسا ان یکون خیرا، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہت بہتر ہو. یہ ہے قرآن کی تعلیم. اگر مالدار ہو تو غریب کا مذاق مت اڑاؤ، صاحب علم ہو تو جاہل کا مذاق مت اڑاؤ، طاقتور ہو تو کمزور کا مذاق مت اڑاؤ، محلوں میں رہتے ہو تو جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کا مذاق مت اڑاؤ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ جن کے لباس گرد آلود اور چہرہ مٹی آلود ہوتا ہے، اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. حقیر کسی کو مت سمجھو، حقیر کسی کو مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کو مجھے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. ہم نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے. اور اس پر اللہ والوں کی نظر اتنی گہری تھی، صحابہ کا اس پر اتنا عمل تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کا بھی اس پر بڑا زبردست عمل تھا.